Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Retail and merchant banking. So lecture 9 was very interesting اور جو ہم آگے جا رہے ہیں میں دیکھ رہا ہوں میں آپ کے جب ٹاپکس جو لے کے جا رہا ہوں اس میں یہ ہے کہ آپ کا نالج جو ہے وہ اب پہلے اوور آل بینکنگ پہ تھا. آپ شروع کے لیکچرز دیکھیں بینکنگ ہسٹری تھی, پاکستان بینکنگ کے بارے میں تھا, ڈیولپمنٹ آف بینکنگ تھی. سو جو ہمارے لیکچرز زیادہ ہو رہے ہیں اب آپ جا رہے ہیں ریٹیل اینڈ مرچنٹ بینکنگ کی پروڈکٹس کے اوپر. کیا پروڈکٹس اینڈ سروسز ریٹیل بینکنگ اینڈ مرچنٹ بینکنگ آفر کر رہی ہیں. تو یہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا ہے کہ یہ نالج بینکنگ کے بارے میں, ریٹیل اینڈ مرچنٹ بینکنگ کے بارے میں, بینگ اے بزنس اسٹڈی اسٹوڈنٹ آپ کا اچھا نالج ہونا چاہیے. اب کئی اسٹوڈنٹس سے ہم پوچھتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارا مارکیٹنگ میجر تھا, ہمارا ایچ آر مینیجر تھا, ہمارا جنرل مینجمنٹ میں MBA کیا ہے یا BBA کیا ہے. لیکن نہیں, آپ کسی بھی آرگنائزیشن میں کام کریں گے, آپ دیکھیں کوئی بھی آرگنائزیشن ہو, کوئی بھی ادارہ ہو, اس کا لنک بینک کے ساتھ ہے ڈیفینیٹلی. ایسا کوئی ادارہ بتا دیں, آپ دیکھیں گورنمنٹ میں دیکھ لیں, سیمی گورنمنٹ دیکھیں, NGOs دیکھیں, پرائیویٹ سیکٹر دیکھیں, کارپوریٹ سیکٹر دیکھیں, اسمال آرگنائزیشن دیکھیں, میڈیم سائز آرگنائزیشن, بگ آرگنائزیشن, چیریٹی آرگنائزیشنز, سب کا لنک بینک کے ساتھ ہوتا ہے. آپ فیوچر میں انشاءاللہ ایز اے مینیجرز آپ نے رول پلے کرنا ہے انڈسٹری میں, وہاں پہ آپ کا بینک کے ساتھ لنک ہوگا. آپ جو بھی آگے فیوچر میں جابس کریں گے, انیشیل جاب آپ سٹارٹ کریں گے سپروائزر سے, اسسٹنٹ مینیجر سے, ٹرینی سے, لیکن ود فیو ایئرس ٹائم آپ جس پوزیشن پہ انشاءاللہ جس لیول پہ کام کریں گے, یو ول بی communicating with liaising with banks definitely. So اس سٹیج پہ آپ کو بہت فیل ہوا کہ آپ نے جب یہ سبجیکٹ پڑھا ہے ریٹیل اینڈ مرچنٹ بینکنگ, اس میں آپ نے اب دیکھیں میں کئی ایسے مینیجرس مل جاتے ہیں کہ ایسے لوگ کام کر رہے ہیں انہیں ایگزیکٹلی پتہ ہی نہیں ہوتا بینکس کے کیا فنکشن ہے, یا بینکس یا وہ بینک سے کیا بینیفٹ لے سکتے ہیں, بینک سے کیا سروسز لے سکتے ہیں. اور اچھا مینیجر وہی ہے, اچھا بزنس مین وہی ہے جو یا اپنا بزنس مینیج کر رہا ہے, انٹرپرینورشپ لوگ کر رہے ہیں یا آپ جاب کر رہے ہیں, جب آپ ایکسٹرنل اپنے کسٹمر سے بھی, ایکسٹرنل شیئر ہولڈر سے بھی آپ اٹریکشن اسٹرانگ فوٹنگ پہ کریں. اب بینک آپ کو ایکسٹرنل اسٹیک ہولڈر ہے. سو اس لیے جب بھی آپ اس چیز کو پڑھیں, اس سبجیکٹ کو لیں, تو اسی طرح لیں جیسے آپ نے سب سبجیکٹس آپ کے اسی طرح ہیں جو آپ پریکٹیکل لائف میں یوز کر رہے ہیں, انڈسٹری میں یوز کر رہے ہیں. ابھی آپ دیکھیں جتنی چیزیں آپ پڑھ رہے ہیں, جو میں آپ کو یہ سبجیکٹ کرا رہا ہوں, آپ کوئی مجھے ایک ٹاپک بتا دیں, ٹھیک ہے, سب چیز انڈسٹری سے ریلیٹڈ ہے, سب چیز پریکٹیکل تھنگ سے ریلیٹڈ ہے. آپ ہر چیز کو پریکٹیکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں. سو اس لیے اسی وجہ سے آپ کا انٹرسٹ ڈیولپ ہوگا, انٹرسٹ رہتا ہے سبجیکٹ کے اوپر بھی. میں جب آپ کی طرح اسٹوڈنٹ تھا, میں سبجیکٹ کو ایسا نہیں پڑھتا تھا کہ پاس کرنا ہے, پاس تو کرنا ہے انشاءاللہ, آپ سارے پاس ہوں گے, ٹھیک ہے. آپ پڑھنے آئے ہیں, آپ پڑھ رہے ہیں, محنت کر رہے ہیں, ٹائم دے رہے ہیں, فیسز دے رہے ہیں, سب سے بڑی چیز آپ موٹیویٹیڈ ہیں اس ڈگری کے لیے. سو ڈیفینیٹلی یو آل ول پاس دس سبجیکٹ. لیکن یہ ہے کہ اس میں آپ نے اس کو اس طریقے سے لینا ہے کہ اس میں آپ نے نالج بھی گین کرنا ہے. جیسے میں کہہ رہا ہوں, پاسنگ پوائنٹ آف ویو سے آپ نہیں پڑھیں. اگر آپ اس پوائنٹ آف ویو سے پڑھیں گے کہ آپ نے نالج گین کرنا ہے اور فیوچر میں اس کو یوز کرنا ہے, ٹھیک ہے نا, تو پھر آپ پاس تو ویسے ہی ہو جائیں گے, بلکہ موسٹ پرابلی کریڈٹ اور ڈسٹنکشن سے پاس ہوں. تو اگر آپ نے ویسے پڑھا تھا کہ بس پاس کرنا اور آگے جانا ہے, تو پاس پھر بھی آپ ہو جائیں گے, لیکن آپ کے وہ لیول, وہ مارکس نہیں ہوں گے, وہ نالج نہیں ہوگا آپ کے پاس.
آپ جائیں گے, آپ کہیں گے بس ہم نے وہ بس ٹائم پاس کیا تھا اور پاس کر لیا. ٹھیک ہے, ٹائم پاس کر لیا, بس پاس ہو گئے. لیکن جب آپ انٹرسٹ سے ایک چیز کو پڑھیں گے تو آپ کے پاس تو آپ اچھے مارکس بھی ہو جائیں گے, لیکن آپ کو فیوچر میں اس کا بینیفٹ ملے گا. سو بتائیں پھر ریویژن کے لیے تیار ہیں آپ؟ گڈ, بڑے آپ ہنس بھی رہے ہیں اور ایکٹیو بھی نظر آ رہے ہیں, اچھی بات ہے. لیکچر 9 جو ہمارا تھا وہ کیپٹل مارکیٹ کے بارے میں تھا. کیپٹل مارکیٹ جسے آپ نے بتایا بالکل صحیح بتایا, لانگ ٹرم ہے اور یہ نیم آف مارکیٹس بھی آپ نے لیا. اب یہ جو ٹاپک ہیں یہ میں نے کچھ 2-3 تھنگس لیکچر 9 سے بھی اس لیے لیے ہیں کہ یہ ذرا امپورٹنٹ ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اگر آپ کو ان چیزوں کا کلیئر نہیں ہے تو آپ آگے اسٹک ہو جائیں گے, نہیں پڑھ سکیں گے. تو لیکن آئی ایم ویری گلیڈ کہ آپ نے جو آنسر کیا ہے, ویری گڈ. اسی طرح واٹ از پرائمری اینڈ سیکنڈری مارکیٹ. اب یہ ورڈنگ پرائمری مارکیٹ سیکنڈری مارکیٹ یہ آپ کے لیول کی ہے, آپ کے فیلڈ سے ریلیٹڈ ہے جو چیز آپ کر رہے ہیں. پرائمری مارکیٹ جی کون بتائے گا؟ گڈ, یہ آپ بتائیں. وائٹ شرٹ سب سے سیکنڈ میں. انیشیل مارکیٹ, گڈ, ویئر کمپنی ٹریڈز فرسٹ ٹائم their shares, گڈ, بہت اچھا آپ نے بتایا. اینڈ IPO is also done in primary market, very good. Secondary market where existing shares, excellent stuff, excellent. اب دیکھیں یہ ریویژن ہم کر رہے ہیں, آپ کے باقی کولیگ سن رہے ہیں, ان کو بھی آتا ہے, آپ بتا رہے ہیں کہ یہ چیز آپ کو بھولے گی نہیں, ڈیفینیٹلی یہ چیز آپ کو کبھی نہیں بھولے گی. انشاءاللہ آپ لانگ ٹرم بھی آگے جائیں گے, آپ کہیں گے یس وی نو IPOs, وی نو واٹ از کیپٹل مارکیٹ, وی کین آنسر واٹ از پرائمری اینڈ سیکنڈری مارکیٹ. ویری گڈ, ویری گڈ. What is IPOs? IPO stand for, جی ان کو بتانے دیں آج, جی جو آپ جی یہ جو رجسٹر لے کے بیٹھے ہیں. IPO stand for Initial Public Offering. کون کرتا ہے IPOs؟ IPOs گڈ. بینکس, کون سے بینکس؟ اوکے گڈ. انویسٹمنٹ بینکس, مرچنٹ بینکس. ان کو کہتے کیا ہیں جب وہ IPOs کرتے, کیا کہتے ہیں؟ انڈر رائٹر. ایکسیلنٹ, ویری گڈ. اب یہ آپ کوئی بھی کیس اسٹڈی پڑھیں گے, مرجر ایکوزیشن سے ریلیٹڈ, کسی کمپنی کے سے ریلیٹڈ, اگر وہاں پہ ورڈ آتا ہے IPOs, پرائمری سیکنڈری مارکیٹ, کیپٹل مارکیٹ, مرچنٹ بینک, ریٹیل بینکنگ, آپ کو اس کو سمجھنے میں, اس کو آنسر کرنے میں بڑی آسانی رہے گی. ویری گڈ. Underwriter means the bank who provides IPO services is called underwriter. میں نے کئی اچھے اسٹوڈنٹس دیکھے ہیں, ریسرچ ایسوسیٹ ہے, MS کر کے بھی آئے ہوئے ہیں, کہتے ہیں سر انڈر رائٹر کے بارے میں کنفیوژن ہے, انڈر رائٹر میں ڈکشنری میں یہ لکھا ہوا ہے اور یہ ہوتا ہے. میں کہا آپ سمپل مجھے بتائیں کہ انڈر رائٹر کس کو کہتے ہیں؟ تو کنسیپٹ کلیئر نہیں تھا, بہت اچھے اسٹوڈنٹس ہیں لیکن چیزیں کلیئر نہیں ہیں. انڈر رائٹر مینس دا بینک, دا فائنینشیل انسٹیٹیوشن who provides IPO services to the organization. Which organization? The organization which is going first time in the stock exchange. That organization is called, that bank or that organization is called underwriter. اب سم ٹائم ایسا ہوتا ہے اسٹوڈنٹ کنفیوز ہے, کہتے ہیں سر بینک ہے جو انویسٹمنٹ بینک ہیں جن کو مرچنٹ بینک بھی کہتے ہیں, وہ انڈر رائٹر کی سروس پرووائڈ کرتے ہیں. یس کرتے ہیں, لیکن ایک یہ کمپنی کا نام ہے, یہ تو بینک نہیں ہے. اس کے ہم نے دیکھا ہے پروفائل میں یہ بھی IPOs کی سروسز پرووائڈ کرتے ہیں. دیکھیں ایک بینک ہے, فار ایگزامپل میں نے آپ کو ایگزامپل دی, مسلم کمرشل بینک MCB. MCB اپنی سبسیڈری کا مطلب ہوتا ہے کوئی اپنی کمپنی, کسی کمپنی کا نام, اس کا نام کوئی بھی نام ہے XYZ Limited. XYZ Limited کے تھرو IPOs کی سروس پرووائڈ کرتا ہے. وہ XYZ کنسلٹنگ اس کو نام دیتا ہے. تو XYZ کنسلٹنگ کمپنی, اس کا بینک تو نہیں لکھا ہوا, لیکن جب آپ پوچھتے ہیں کہ XYZ کنسلٹنگ کوئی بینک ہے, وہ کہتے ہیں ہاں جی بینک ہے, MCB کی سبسیڈری ہے, اور وہ IPO سروس پرووائڈ کرتا ہے ان کمپنیز کو جو فرسٹ ٹائم اسٹاک ایکسچینج میں جا رہے ہیں.
لیکن ایسا بھی پاسبل ہے کہ ایک کمپنی ہے, وہ اس کو کوئی بینک نہیں ہے, ABC کنسلٹنگ, وہ IPOs کی سروس پرووائڈ کر سکتے ہیں, فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں. سو نارملی جو جنرلی یہ کامن بات ہے کہ بینکس جو ہیں, انویسٹمنٹ بینکس, وہ IPOs کی سروس پرووائڈ کرتے ہیں, وہ انڈر رائٹر ہوتے ہیں جب فرسٹ ٹائم. لیکن ایسا نہیں کہ اور انڈیویجول فائنینشیل کمپنی یہ سروس پرووائڈ نہیں کر سکتی, وہ بھی کرتی ہیں. سو یہ چیزیں آپ کو کلیئر ہونی چاہیے. لاسٹ لیکچر میں ہم نے دیکھا تھا کیپٹل مارکیٹ انسٹرومنٹس, ٹھیک ہے. اب آپ نے کتنے اچھی طریقے سے بتایا کیپٹل مارکیٹ کیا ہے, کیپٹل مارکیٹ میں بتایا IPOs کیا ہوتے ہیں, انڈر رائٹر کیا ہوتا ہے, پرائمری مارکیٹ کیا ہے, سیکنڈری مارکیٹ کیا ہے. اب یہ چیزیں آپ نے اس کی ساری بتا دیں. اب آپ بتانے جا لیکچر 10 میں پڑھا اس کے انسٹرومنٹس کیا ہیں, کیپٹل مارکیٹ کے انسٹرومنٹس میں ہیں, وہاں پہ کون سی چیزیں ٹریڈ ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. اب یہ چیز, اب جیسے آپ کہتے ہیں میں گیا ہوں یہ الیکٹرانکس مارکیٹ میں گیا ہوں, ہم کہتے ہیں الیکٹرانکس میں آپ نے وہاں پہ کون سی کیا تھی, آپ کہتے ہیں الیکٹرانکس میں اس میں لیپ ٹاپ بھی تھے, اس میں الیکٹرک مشینیں بھی تھیں, الیکٹرک AC بھی تھے, مطلب اس کے انسٹرومنٹس کیا ہیں الیکٹرانک مارکیٹس میں. اسی طرح کیپٹل مارکیٹ کے انسٹرومنٹس کیا ہیں, وہاں پہ کس چیز کی بائنگ اینڈ سیلنگ ہوتی ہے. رائٹ, سو واٹ از کیپٹل مارکیٹ اینڈ واٹ آر دا مین انسٹرومنٹس آف کیپٹل مارکیٹ. آپ نے کیپٹل مارکیٹ تو بتا دیا, تو آپ کہیں نے اچھا آنسر دیا, آئی ایم ویری مچ گلیڈ. اب تھوڑا سا یہ بتائیں انسٹرومنٹس کیا ہیں, کیپٹل مارکیٹ کے انسٹرومنٹس ہم نے ڈسکس کیے, انٹرسٹنگ تھے, میں نے کوشش کی تھی آپ کو ایزی وے میں اس کو کرا دیا جائے. تو ہو ول گیو اس آنسر, ہو ول, 1 منٹ, جسٹ آپ بتا دیں پلیز. فرسٹ رو میں سیکنڈ پہ جو بیٹھے ہوئے ہیں آپ, جی انسٹرومنٹس بتائیں. کیپٹل مارکیٹ کی ہم نے آپ کے سب کولیگس نے اچھی طرح ڈیفائن کر دیا. جسٹ گیو اس مین انسٹرومنٹ آف کیپٹل مارکیٹ جو کل ہم نے جسٹ گڈ, جنگ بانڈ, ڈیبینچرز, ایکسلنٹ اسٹاف. کیوں نہیں, دیکھیں آرام سے بتایا, سوچ سمجھ کے بتایا. آپ نے یہ بتایا, آپ نے پہلا جنگ بانڈز کا, کوئی بات نہیں, آپ نے 5 لکھیں, کوئی ایسا تو نہیں کہ میں نے کہا بھائی یہ آپ نے اسی طرح 5 بتانے ہیں جو آپ کے ذہن میں آ رہا. یو سیٹ فرسٹ جنگ بانڈ, دین بانڈ, دین یو سیٹ ڈیبینچرز, دین یو سیٹ پریفرنس شیئرز اینڈ AIM. Good. These 5 we discussed in our last lecture. These all capital market instruments. So ان کو quickly تھوڑا سا بتا دیں کیا کچھ ہے اس پہ. What is junk bond? Junk bond کیا ہے؟ جنگ بانڈ کون بتائے گا؟ آپ بتا دیں. ٹھیک جی, ہاں, لو ریٹڈ, گڈ, ویری گڈ. آپ نے بتایا جنگ بانڈ کمپنی ایشو کرتی ہیں جو لو ریٹڈ ہوتی ہیں, اور اس پہ ظاہر بات ہے مور رسک مور پروفٹ. جنگ بانڈ یوزلی تھوڑی سی رسکی کمپنی جو ہے وہ ایشو کرتی ہیں جن کی کریڈٹ ریٹنگ تھوڑی لو ہوتی ہے, BB اینڈ لو. Obviously, if you are investing in risky company, you must be expecting more return. Good, well answered. What is AIM? AIM کیا ہے؟ AIM is the abbreviation of, yes, Alternative Investment Market. کیا چیز ہے یہ؟ لنڈن, اوکے. AIM اب باقی یورپین کنٹریز میں بھی آ رہا ہے, اور AIM ایک اچھی چیز ہے. ہم اس کو سجیسٹ کرتے ہیں کہ پاکستان میں بھی AIM ہونا چاہیے. گڈ. AIM جو ہے جو کمپنیز اسٹاک ایکسچینج میں ان کی ریکوائرمنٹ پوری نہیں کر رہی ہوتی لیکن اچھی کمپنیز ہوتی ہیں, ان کے شیئرز بھی بک سکتے ہیں. فار سم ریزن وہ بھی اسٹاک ایکسچینج پہ اس لیول پہ نہیں آئی ہیں, وہ AIM میں ٹریڈ کرتی ہیں. اور فائدہ کیا ہے ان کا؟ کمپنیز کا فائدہ ہے کہ انہیں کیپٹل مل جاتا ہے, انہیں پیسے فنڈ ملتے ہیں پروجیکٹس کے لیے. اور جنرل پبلک کا کیا فائدہ کہ جنرل پبلک بھی ان تک ایکسیس کر سکتی ہے. ٹھیک ہے, وہ کمپنی جو اسٹاک شیئر میں ابھی رجسٹر نہیں ہو سکتی ہیں, کوئی ریکوائرمنٹس پوری نہیں کر رہی, وہ چھوٹی اسٹاک مارکیٹ میں آ جائے, جس کو ہم AIM کہتے ہیں, آلٹرنیٹیو انویسٹمنٹ مارکیٹ. اب دیکھیں جس کنٹری میں اکانومی کا پہیہ تیز چل رہا ہے,
منی سرکولیشن فاسٹ ہے, وہاں پہ جابس نکلتی ہیں, وہاں پہ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. اب آپ پاکستان میں جہاں پہ بھی رہتے ہیں, لاہور رہتے ہیں, کراچی رہتے ہیں, بڑے شہر میں رہتے ہیں, چھوٹے شہر میں رہتے ہیں, آپ دیکھیں آپ کے اراؤنڈ میں کوئی فیکٹریز چل رہی ہیں, کوئی بزنس چل رہے ہیں, آپ دیکھتے ہیں بہت اچھا بزنس ہے, اور آپ سمجھتے ہیں کہ بزنس بہت اچھے ہیں, بڑے اولڈ ہیں, اسٹائل سے چلے, ان کے شیئرز بھی اسٹاک مارکیٹ میں ہونے چاہیے, لیکن نہیں ہے, کیونکہ اسٹاک مارکیٹ کا اسٹینڈرڈ ذرا اس کی ریکوائرمنٹ ہائی ہے. اگر یہی کمپنی جو آپ دیکھ رہے ہیں اور ان کے شیئرز ایم بن جائے اور ایم میں ٹریڈ ہوں, اور آپ جا کے شیئر خریدیں, جنرل پبلک خریدیں, تو وہ بزنسز فلورش کریں گے, بزنسز ایکسپینڈ ہوں گے, ایکسپینشن کی طرف جائیں گے. جب بزنس ایکسپینشن کی طرف جاتے ہیں تو اوور آل اکانومی کا پی چلنا شروع ہوتا ہے, رائٹ. تو یہ چیزیں اچھی ہیں, گڈ. سو آج ہم آپ کو یہ سب جو شروع سے بھی آپ کو چیز بتا رہا ہوں, اس کا مطلب ہوتا ہے تھوڑا سا دوبارہ لائن پہ ایک چیز آ جاتی ہے اور ہم اس کو آگے لے جاتے ہیں. ایک دم ڈائریکٹ میں نئی چیز سٹارٹ کروں تو پیچھے سے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ریکیپ کرنی, ریوائز کرنی کے لیے امپورٹنٹ ہوتی ہیں, اور آئی ایم ویری مچ شیور کہ آپ کو اس کا بینیفٹ مل رہا ہے, آپ اس کا بینیفٹ لے سکتے ہیں. اگر آپ پراپر ریوائز کر کے آتے ہیں, سیلف اسٹڈی کر کے آتے ہیں, کوئی ڈسکشنز کر کے آتے ہیں, تو آپ کہتے ہیں دیکھیں آج لیکچر میں بیٹھتے ہیں, اب آنسر کریں گے. یہ ہمارا ایک چھوٹا ٹیسٹ ہے. آج جو ہے فائنینشیل سروسز. فائنینشیل سروسز کیا ہوتی ہیں؟ ورڈ کیا ہے؟ سروسز, وچ فائنینشیل, ٹو ورڈ, ٹھیک ہے, فائنینشیل سروسز. اگر یہی چیز آپ کو میں کہوں جی مارکیٹنگ سروسز, تو مارکیٹنگ کی سروسز اور کسی کی سروسز ہو سکتی ہیں. بالکل آپ کہہ سکتے ہیں دس از آئی ٹی سروسز, انفارمیشن ٹیکنالوجی سروسز, ایچ آر سروسز, ہیومن ریسورس سروسز, سو اکاؤنٹنگ سروسز, آڈٹ سروسز, آڈیٹرس سروسز. کون سی سروسز ہم ڈسکس کریں؟ فائنینشیل, جس کا تعلق فائنانس سے ہے. فائنینشیل سروسز کون پرووائڈ کرتا ہے, کون سی ہوتی ہیں, کس فورم پہ دی جاتی ہیں, ٹھیک. اب جیسے نا ہم نے پڑھا منی مارکیٹ اینڈ فائنینشیل, منی مارکیٹ, کیپٹل مارکیٹ اینڈ فائنینشیل سروسز. آپ نے منی مارکیٹ کو پڑھا, آپ کو آئیڈیا ہے منی مارکیٹ کیا ہے. آئی ایم ویری مچ شیور آپ کلاس میں جتنے بیٹھے, جتنا ابھی تک ہم پڑھ چکے ہیں, آپ منی مارکیٹ بتا سکتے ہیں کیا ہوتی ہے. آئی ایم ویری مچ کانفیڈنٹ یو ایکسپلین ٹوڈے کیپٹل مارکیٹ کیا ہوتی ہے. اگر آپ نے تھوڑی خود ریسرچ کی ہے, سیلف اسٹڈی کی ہوئی ہے, ڈسکشنز کی ہوئی ہیں, تو آپ کو منی مارکیٹ, کیپٹل مارکیٹ کے بارے میں پتا ہوگا. میں آپ سے پوچھوں منی مارکیٹ کے انسٹرومنٹ بتائیں, وی ڈسکس دس. If I ask you capital market instrument, just ask your answer capital market کے instrument ہوتی کیا capital market, آپ بتا دیتے ہیں. اب فائنینشیل سروسز کیا ہوتی ہیں؟ ٹھیک ہے, کوئی آپ سے پوچھتے ہیں فائنینشیل سروسز کون پرووائڈ کرتا ہے, آپ بتائیں فائنینشیل سروسز. آج ہم اس کو تھوڑا ڈیپتھ میں پڑھیں گے. فائنینشیل سروسز کیا ہوتی ہیں, کن کے لیے ہوتی ہیں. اوکے, تو آئی ایم شیور کہ آپ کو یہ انٹرسٹنگ ٹاپک لگے گا, اور یہ ورڈ بڑا امپورٹنٹ ہے فائنینشیل سروسز. آپ اس کو ضرور کم کراس ہوں گے کہ ہمیں ضرورت ہے اپنی فائنینشیل سروس کو انہانس کرنے کی, اپنی فائنینشیل سروس میں انوویشن لانے کی, اپنی فائنینشیل سروس کو دوبارہ ری ڈیزائن کرنے کی. تو یہ ورڈ جب آپ سن لیں گے, اور اگر آپ اس کی میننگ آتا ہے, آپ نے اس کو اسٹڈی کیا ہوا ہے, تو آپ اس کو ادرس پیپل سے بہت اچھا انڈرسٹینڈ کر کے آنسر کر سکتے ہیں, اس کو سمجھ سکتے ہیں. فائنینشیل سروسز کیا ہوتی ہیں؟ فائنینشیل سروسز all types of activities which are of financial nature. All types of activities which are of financial nature could be brought under the term financial services. جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں, کوئی بھی ایکٹیویٹیز جو فائنینشیل نیچر کی ہوں, جو فائنینشیل نیچر کی ہوں, could be brought under the term financial services. اب آپ یہ دیکھیں فائنینشیل سروسز جو ہیں فائنینشیل نیچر کی, وچ آر آف فائنینشیل نیچر. کیا فائنینشیل نیچر ہوتی ہے؟ آپ فار ایگزامپل آپ اسٹوڈنٹس ہیں, آپ کا بینک اکاؤنٹ ہے, آپ جا کے ڈپازٹ کرا رہے ہیں, آپ ڈپازٹ کرا رہے ہیں بینک میں, نیچر کیا ہے؟ فائنانس ہے نا. آپ وڈرا کرا رہے ہیں,
نیچر کیا ہے؟ فائنانس ہے. آپ جا کے ڈرافٹ بنا رہے ہیں, نیچر ہے فائنانس. تو کون, یہ جتنی بھی سروسز ہیں فائنینشیل نیچر کی, اس کو ہم فائنینشیل سروسز کہتے ہیں. Right? The term is broad sense, means mobilizing and allocating savings. So, thus it includes all activities involved in the transformation of saving into investment. Thus, it includes all activities involved in the transformation of saving into investments. So, یہ جو ساری ہم آپ سے بات کریں موبیلائزنگ اینڈ الوکیٹنگ آف سیونگس, یہ فائنینشیل سروسز ہیں کہ بینکس پیسے لے رہے ہیں, ڈپازٹس لے رہے ہیں اور آگے لینڈنگ کر رہے ہیں, لوننگ کر رہے ہیں. چھوٹی سی ایگزامپل دے رہا ہوں آپ کو, ڈپازٹس لے رہے ہیں اور لینڈنگ کر رہے ہیں. یہ کیا کر رہے ہیں؟ فائنینشیل سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں. کون سے بینکس ایسے کرتے ہیں؟ ہم پڑھ چکے ہیں کمرشل بینکس. کمرشل بینکس ڈپازٹس لیتے ہیں اور لوننگ کرتے ہیں, شارٹ ٹرم, لانگ ٹرم بھی کرتے ہیں. لیکن آپ مرچنٹ بینکنگ پہ آ جائیں, بینکس سروسز پرووائڈ کرتے ہیں آئی پی ایس کی. تو یہ کیا ہے؟ فائنینشیل سروسز. بینک انڈر رائٹر بنتا ہے اور آئی پی ایس کی سروس پرووائڈ کرتا ہے. دس از فائنینشیل سروسز. اور بینک کیا اور سروسز پرووائڈ کرتے ہیں, آج ہم اس پہ ڈسکس کریں گے, وہ سب فائنینشیل سروسز میں آتی ہیں. تو آپ کو آئیڈیا ہونا چاہیے فائنینشیل سروسز کون پرووائڈ کرتا ہے اور فائنینشیل سروسز ہوتی کیا ہے اور ان کی امپورٹنس کیا ہے. سم ٹائم فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں, انفراسٹرکچر ہے, کنٹری میں فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں, بٹ فار اینی ریزن, فار اینی corporate governance, bad corporate governance or any political reasons, any other reasons کہ وہ فائنینشیل سروسز پرووائڈ نہیں کر رہی ہوتی, اس لیول کی نہیں کر رہی ہوتی جس کی اکانومی کو ضرورت ہے. اب آپ دیکھیں ایک طرف انڈسٹری کھڑی ہے, کنٹری کی انڈسٹری ہے, ڈفرینٹ آرگنائزیشنز ہیں, ڈفرینٹ انڈسٹریز ہیں, یہاں فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں, رائٹ. فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کا ویری کلوز لنک انٹریکشن ود انڈسٹری, رائٹ. اب فائنینشیل انسٹیٹیوشن جو ہیں وہ اگر فائنینشیل سروسز صحیح طرح پرووائڈ نہیں کر رہے یا اس لیول کی پرووائڈ نہیں کر رہے جس کی انڈسٹری کو ضرورت ہے, تو اوور آل اکانومی کے جو ویل ہے, اکانومی کا جو پہیہ ہے, وہ اس طرح نہیں چلے گا. تو ادر وے اراؤنڈ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ فائنینشیل سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں اور انڈسٹری نہیں چل رہی, لیکن فائنینشیل سروسز جو ہے وہ فائنینشیل انسٹیٹیوشنز پرووائڈ کرتے ہیں اور ان کا بڑا اہم وائٹل رول ہے ایک اکانومی کو آگے لے جانے کا. The financial services can also called financial intermediations. The financial services can also be called financial intermediation. Financial intermediation کیا ہوتا ہے؟ اب دیکھیں, آپ کو میں نے ایگزامپل دیا, آپ نے بینک میں ڈپازٹ کرائے, بینک کے پاس ڈپازٹ پڑا ہوا ہے. اب بینک ڈپازٹ اپنے پاس تو نہیں رکھتا, بینک ڈپازٹس آگے فردر انویسٹ کرتا ہے. اگر فردر آگے انویسٹ کرے گا تو یہ فائنینشیل انٹرمیڈیشن ہے. آپ سے پیسے لیے اور بینک کا ایک سلسلہ ہے کہ ڈپازٹس لے رہے ہیں, کرنٹ اکاؤنٹ ہے, سیونگ اکاؤنٹ ہے, فکس اکاؤنٹ سے ڈپازٹ لیے, فردر آگے انویسٹ کیا, ایک پرسنٹیج اپنے پاس رکھتے ہیں کرنٹ ڈے ٹو ڈے جو ڈیمانڈز ان کو میٹ کرنے کے لیے, فردر سرپلس منی دے انویسٹ. تو یہ فائنینشیل انٹرمیڈیشن ہے. انویسٹ کرتے ہیں انشورنس میں, ٹرسٹ کمپنیز میں, انڈسٹری میں. تو یہ جو سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں فائنینشیل انٹرمیڈیشن کی. The financial services can also called financial intermediation. Financial intermediation is a process by which funds are mobilized from a large number of savers and make them available to all those who are in need of them, particularly to corporate customers.
اب یہ پیرا دیکھیں، ابھی جو میں نے آپ سے ڈسکس کیا کہ فائنینشیل انٹرمیڈیٹس کیا ہوتے ہیں. فنڈز آر موبلائزڈ فرام اے لارج نمبر آف سیورز. کیا مطلب؟ فنڈز موبلائز کرتے ہیں، لارج نمبر آف سیورز کیا ہے؟ بینکس ڈپازٹس لیتے ہیں. میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں، سیل بینک ہے، سیل بینک ڈپازٹس لے رہے ہیں، لیے نا، لارج نمبر آف ڈپازٹس. کیا کیا ہے؟ لارج نمبر آف ڈپازٹس لیے اینڈ میک دیم اویلیبل ٹو آل دوز ہو آر نیڈ فار دیم پرٹیکولرلی کارپوریٹ کسٹمرس. اب سیل بینک ڈپازٹس لے رہے ہیں، فرسٹ اس کے ڈپازٹ ہے 100 ملینس کے، 100 ملین روپیز کے ڈپازٹس کے پاس پڑے ہوئے، لوگوں کے پیسے جمع کرائیں بینک میں. اب آپ یہ تو نہیں ایکسپیکٹ کرتے کہ 100 ملین ہر روز ہی لوگ نکلوائیں گے، نہیں. بینک کا اپنا ایک میکینزم ہے، ایک سسٹم ہے. آپ میں سے کوئی بینک میں ٹریننگ کرتے ہوں گے یا کی ہوگی یا فیوچر میں انشاءاللہ کریں گے. جب آپ بینک میں جا کے 3 منتھس 4 منتھس کی ٹریننگ کریں گے، آپ دیکھیں گے کہ بینک میں لوگ پیسے جمع کرا رہے ہیں، شام کے ٹائم شیٹ بنتی ہے، پتہ چلتا آج یہاں پہ 1 ملین ڈپازٹ ہوا ہے. سیکنڈ شیٹ ہے، اس میں لکھا جاتا ہے کہ آج یہاں پہ 0.5 ملین وڈرا بھی ہوا ہے. نیکسٹ ڈے شیٹ بنتی ہے، آج 2 ملین ڈپازٹ ہوا ہے، وڈرا اگین 0.3 ملین ہوا ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں ڈپازٹ زیادہ ہو رہے ہیں، وڈرا کم ہو رہے ہیں. کچھ ایسے دن آتے ہیں، پیک ڈیز ہوتے ہیں ہالیڈیز کے، سمر ہالیڈیز، عید کے دن، جس میں وڈرا زیادہ ہو رہا ہے، لوگوں کو اپنی نیڈ کے لیے پیسہ چاہیے، وڈرا کر رہے ہیں. لیکن اوور آل بینک کے پاس لارج نمبر آف سیورز، لارج نمبر آف ڈپازٹس پڑے ہوتے ہیں. اب سلک بینک کے پاس 100 ملین کا ڈپازٹس پڑے ہیں. ایک سسٹم کے تحت انہیں پتا ہے کہ اگر ہم 100 ملین میں سے 10 ملین اپنے کرنٹ اکاؤنٹ کو ہمیشہ رکھیں کہ ڈے ٹو ڈے نیڈ پوری کرتے ہیں، ڈے ٹو ڈے نیڈ پوری ہو جاتی ہے 10 ملین سے، باقی 90 ملین وہ کہاں رکھیں گے؟ 19 ملین وہ انویسٹ کریں گے. کن کو انویسٹ کریں گے؟ موسٹلی کیا ہوتا ہے، پرٹیکولرلی ٹو کارپوریٹ کسٹمرس، پرٹیکولرلی ٹو کارپوریٹ کسٹمر، جو بڑے انڈسٹریلسٹ ہیں، بڑی انڈسٹریز ہیں، ان کو وہ لون دیں گے، اس پہ وہ پروفٹ لیں گے، رائٹ. تو یہ فائنینشیل انٹرمیڈیٹ سے کام ہے کہ آپ لے رہے اور آگے کسی اور کو دے رہے اور کام کر رہے ہیں. یہ فائنینشیل سروسز ہیں، اور سچ بینک فائنینشیل انٹرمیڈیٹ کے طور پہ کام کر رہا ہے. آپ سے لے رہا ہے اور ڈفرنٹ لوگوں کو دے رہا ہے اور پروفٹ ارن کر رہا ہے. آپ سے بھی جو لے رہے ہیں، آپ کو بھی سیونگ اکاؤنٹ پہ یا دوسرے فکس اکاؤنٹس وغیرہ پہ بھی آپ کو پروفٹ مل رہا ہے. Thus, the financial services sector is a key area and it is very vital for industrial developments. ابھی جیسے میں نے آپ کو ایگزامپل دی نا سیل بینک کی، 100 ملین کے ڈپازٹس ہیں، 10 ملین رکھا ہوا ہے، کام چل رہا ہے. تو کبھی زیادہ بھی ہو جائے، آپ 10 سے 15 کر لیتے ہیں، باقی 90-85 کہاں لے جائیں. تو اس میں جو فائنینشیل سروسز سیکٹر ہے، یہ کی ایریا پلے کر رہا ہے اینڈ وائٹل رول ان کا انڈسٹریل ڈیولپمنٹ پہ. اب انڈسٹری چل رہی ہے، اگر یہ فائنینشیل سروسز پرووائڈ نہ ہو، کوئی انڈسٹری بینک کے بغیر نہیں چل سکتی، کوئی انڈسٹری اچھی فائنینشیل سروسز کے بغیر نہیں چل سکتی. جب آپ کو اچھی فائنینشیل سروسز پرووائڈ کی جا رہی ہیں، آپ کو اچھے لون دیے جا رہے ہیں، ٹائم پہ دیے جا رہے ہیں، اچھے ریٹ پہ دیے جا رہے ہیں، تو آپ ایکسپینشن پہ جائیں گے، آپ اپنا بزنس بڑھاتے ہی جائیں گے. اوکے، تو یہ چیز ہے. A well-developed financial services industry is absolutely necessary to mobilize the savings and to allocate them to various investable channels and thereby to promote industrial development in a country. And thereby to promote industrial development in a country. کیا سمجھے آپ؟ یہ ہم ابھی ڈیولپنگ سٹیج پہ ہیں. پاکستان از اے ڈیولپنگ کنٹری. وی آر پروگریسنگ. آپ دیکھیں کہ آپ لوگ ریسرچ کرتے ہوں گے، ان چیز کو سمجھتے بھی ہیں. بڑی امپورٹنس ان فائنینشیل انسٹیٹیوشنس کی. جب فائنینشیل انسٹیٹیوشنس میں اگر اچھی گڈ گورننس ہو، اسٹرانگ انفراسٹرکچر ہو، پروفیشنلز کام کر رہے ہوں، ایکسپیرینس اینڈ ڈیڈیکیٹڈ لوگ کام کر رہے ہوں، تو یہ اکانومی کو کہاں سے کہاں لے جاتے ہیں. آپ ان کنٹریز کو ضرور ان کی اکانومی کو پڑھیں جو ڈیولپنگ سے ڈیولپمنٹ گئے ہیں. ملیشیا کو پڑھیں،
جو ڈیولپ کنٹریز ہیں آلریڈی ان کو دیکھیں, یو کے کی فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کو دیکھیں, آپ کو یہ چیز ریئلائز ہوگی کہ فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کا بہت وائٹل رول ہوتا ہے. جب میں بات کرتا ہوں فائنینشیل انسٹیٹیوشن, ان میں بینکس اینڈ ادر فائنینشیل انسٹیٹیوشن سب شامل ہیں. فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کا بڑا ہی وائٹل رول ہے انڈسٹریل ڈیولپمنٹ میں. انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کیا ہوتی ہے؟ جہاں انڈسٹری لگتی ہے. جب انڈسٹری لگتی ہے, مور جابس. آپ جیسے گریجویٹ یونیورسٹی سے جاتے ہیں, انہیں زیادہ ویٹ نہیں کرنا پڑتا, جاب از دیئر. انڈسٹری نہیں لگے گی, جاب نہیں ہوگی. انڈسٹری لگے گی, جاب زیادہ ہوں گی. جب جاب زیادہ ہوں گی, لوگوں کی پرچیزنگ پاور زیادہ ہوگی. جب پرچیزنگ پاور زیادہ ہے, لوگ اسپینڈ زیادہ کریں گے. جب اسپینڈ کریں گے, اکانومی کا پہیہ چلنا شروع ہو جائے گا. آپ سمجھ رہے نا؟ تو یہ انڈسٹریل ڈیولپمنٹ بہت امپورٹنٹ ہے, اور انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کی کو امپروو کرنے کے لیے فائنینشیل سیکٹر, فائنینشیل سروسز کا ہونا بہت ضروری ہے. فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کی فائنینشیل سروسز اس میں بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں. اب آپ کہہ سکتے ہیں سر یہاں پہ تو فائنینشیل انسٹیٹیوشن بہت زیادہ نظر آ رہے ہیں, لیکن باقی ہم نے اس کو جب دیکھا ہے تو ان کی آخری سروسز ایسی نہیں ہیں, یہ اس لیول پہ نہیں جا رہے. اس کی بہت سی ریزنز ہیں. اب میں بھی کئی بار کسی بینک مینیجر, ایس وی پی, اے وی پی سے ڈسکس کرتا ہوں, آپ یہ کیوں نہیں کر رہے؟ ہم نے یو کے میں یہ دیکھا ہے, میں نے اس کنٹری میں یہ دیکھا ہے. وہ کہتے ہیں یہ بھی ہمارا وہ انفراسٹرکچر اتنا اسٹرانگ نہیں ہے, یہ ہمارے لوگ اس طرح اس کو سمجھیں گے نہیں. لیکن جب تک یہ چیزیں اسٹرانگ نہیں ہوں گی, اکانومی نہیں چلے گی. اوکے, کلاسیفیکیشن آف فائنینشیل سروسز. کلاسیفیکیشن, کیا کس طرح کلاسیفائی کیا گیا فائنینشیل سروس کو؟ ابھی تک جو چیز میں نے آپ کو بتائی ہے, آئی ایم ویری مچ شیور کہ آپ کو فائنینشیل سروسز کا آئیڈیا ہو گیا ہے. فائنینشیل سروسز کون پرووائڈ کرتا ہے؟ بینک کرتے ہیں اور ادر فائنینشیل انسٹیٹیوشنز. ٹھیک ہے. اور فائنینشیل سروسز کی امپورٹنس کیا ہے, کس کے لیے امپورٹنٹ ہے؟ اوور آل اکانومی کے لیے, ڈائریکٹ انڈسٹری کے لیے, کارپوریٹ سیکٹر کے لیے, رائٹ. آپ ضرور اس کو ریسرچ کریں کہ لیٹس سی آپ لیتے ہیں ڈیولپ کنٹریز کی فائنینشیل انسٹیٹیوشن کی فائنینشیل سروسز, دیکھیں کیا پرووائڈ کر رہے ہیں. فار ایگزامپل یو کے کی یو کے فائنینشیل انسٹیٹیوشنس کی فائنینشیل سروسز کو آپ دیکھیں, اور آپ پھر اس کو کمپیئر کریں پاکستان میں فائنینشیل انسٹیٹیوشنس, کیا پہلے اس لیول کے فائنینشیل انسٹیٹیوشنس یہاں پہ ہیں یا نہیں ہیں؟ اگر آپ کو پتہ چلا ہے لیکن بہت کم ہے اور لمیٹڈ ایریاز میں ہیں. اوکے, جو ہیں ان کو کمپیئر کریں کہ کیا وہ جو فائنینشیل سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں اور یو کے میں جو کر رہے ہیں کیا وہ سیم ہے. پتہ آپ شاید آپ کی فائنڈنگز ہو نہیں یہ بہت لمیٹڈ ہے, وہاں پہ یہ کر رہے ہیں 12 فائنینشیل سروسز پرووائڈ کر رہی ہے یہ سیم آرگنائزیشن, یہاں پہ نیچر آف سیم آرگنائزیشن صرف 3 کر رہی ہے. پھر آپ اور ڈیپتھ میں جائیں, واٹس دا ریزن بہائنڈ دس؟ کیا اس میں گورنمنٹ اسسٹنس نہیں ہے, اس میں کوئی لوکل اسسٹنٹ, کوئی ڈپارٹمنٹل اسسٹنٹ نہیں ہے؟ تو آپ کو فائنڈ آؤٹ ہوگا یہ کیوں ہے اور یہ کتنی امپورٹنس ہے. اب اسی طرح کلاسیفیکیشن آف فائنینشیل سروسز کیا ہے؟ The financial intermediaries in Pakistan is traditionally classified into 2. قسم کلاسیفائڈ کیا گیا ہے 2 کے اندر, کیپٹل مارکیٹ انٹرمیڈیٹس اینڈ منی مارکیٹ انٹرمیڈیٹس. اب دیکھیں ورڈ ہے کیپٹل مارکیٹ انٹرمیڈیٹس. آپ کو کیپٹل مارکیٹ آپ نے پڑھی ہے, منی مارکیٹ پڑھی ہے. انٹرمیڈیٹس کیا ہوتا ہے؟ فائنینشیل انٹرمیڈیٹس میں نے آپ کو بتایا کہ فار ایگزامپل جو بندہ پیسے لیتا ہے اور آگے انویسٹ کرتا ہے, یہ انٹرمیڈیٹ بیچ میں نا, انٹرمیڈیٹ انٹر بیچ میں ایک چیز لے کے بیچ میں آگے انٹرمیڈیٹ. ٹھیک ہے. اب کیپٹل مارکیٹ انٹرمیڈیٹس کون سے ہیں, منی مارکیٹ انٹرمیڈیٹس کون سے ہیں؟ انٹرمیڈیشن ہوتا ہے نا, انٹرمیڈیٹریز. تو آپ ایک چیز لیتے ہیں, انویسٹ کرتے ہیں, فائنینشیل سروسز دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, دونوں پارٹیز ان کو جن سے آپ لے رہے ہیں ڈپازٹس لے رہے ہیں ان کو فائنینشیل سروسز دے رہے ہیں نا, اور جن کو لوننگ کر رہے ہیں ان کو بھی فائنینشیل سروس دے. تو آپ انٹرمیڈیٹ ہیں.
موسٹلی آپ کی اپنی انویسٹمنٹ نہیں ہے, آپ بیچ میں سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں. سو اس کو کلاسیفائی کیا گیا 2 میں, کیپٹل مارکیٹ انٹرمیڈیٹریز اینڈ منی مارکیٹ انٹرمیڈیٹریز. Classification of financial services. The capital market intermediaries consist of the term lending and investing institutions which mainly provide long-term funds. اب آپ کی بیس تو ماشاء اللہ اتنی بن گئی ہے, آپ ایک منٹ میں بتا دیں کیپٹل مارکیٹ یار وہ لانگ ٹرم کو ڈیل کرتی ہے. اب کیپٹل مارکیٹ انٹرمیڈیٹس جو ہوں گے وہ لینڈنگ کریں گے, انویسٹنگ انسٹیٹیوشنز which mainly provide long-term funds. کیپٹل مارکیٹ میں جو کیپٹل مارکیٹ کے انٹرمیڈیٹس ہیں وہ لینڈنگ, انویسٹنگ اور لینڈنگ کریں گے لانگ ٹرم پہ, کیونکہ وہ لانگ ٹرم مارکیٹ جو ہے اس کو شارٹ ٹرم نہیں لانگ ٹرم کو ڈیل کرتے ہیں. تو ایک تو یہ کلاسیفیکیشن ہوگی انڈر کلاسیفیکیشن آف فائنینشیل سروسز میں کیپٹل مارکیٹ انٹرمیڈیٹس. اور منی مارکیٹ کیا کرتے ہیں؟ دا منی مارکیٹ انٹرمیڈیٹس. اب منی مارکیٹ آپ کو پتا کیپٹل لانگ ٹرم ہوتی ہے اور منی مارکیٹ شارٹ ٹرم. دا منی مارکیٹ انٹرمیڈیٹس کنسسٹ آف کمرشل بینکس, cooperative banks and other agencies which supply only short-term fundings, So money market وہ ہے, commercial banks میں نے آپ کو بتایا سارے منی مارکیٹ میں آتے ہیں, شارٹ ٹرم میں, cooperative banks شارٹ ٹرم میں آتے ہیں, and other agencies جو بھی شارٹ ٹرم پہ دیتی ہیں which supply only short-term funds وہ money market intermediaries میں. However, the term financial services industry includes all kinds of organizations which intermediate and facilitate financial transactions of both individual and corporate customers. اب فائنینشیل سروسز انڈسٹری جب ہم بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے, جب ہم انڈسٹری کی بات کرتے ہیں, انڈسٹری میں تو کیپٹل منی مارکیٹ, جب فائنینشیل سروسز انڈسٹری ہے تو اس میں تو لانگ ٹرم بھی آیا تھا, شارٹ ٹرم بھی آیا تھا, ایسے ہی نا, لانگ ٹرم بھی شارٹ ٹرم بھی آ گیا. When we talk about financial service industry, this means all kind of organizations which intermediate and facilitate financial transactions of both individual and corporate customers. So جب فائنینشیل سروس انڈسٹری کی بات ہے تو اس میں ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ منی مارکیٹ کیا ہے, کیپٹل, ہم بہت کو دیکھ رہے ہیں. تو فائنینشیل سروس انڈسٹری میں بہت کلاسیفیکیشن میں تو ہم نے اس کو کلاسیفائی کیا نا 2 میں, کیپٹل مارکیٹ اور منی مارکیٹ انٹرمیڈیٹس میں. لیکن جب جنرلی فائنینشیل سروس انڈسٹری کی بات کرتے ہیں دین اس میں جو شارٹ ٹرم ہے یا انڈیویجولس کو ڈیل کر رہے ہیں یا پھر کارپوریٹ سیکٹر کو ڈیل کر رہے ہیں وہ سب انکلوڈ ہوتے ہیں. سو کلاسیفیکیشن آئی ایم شیور آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی کہ کلاسیفائی کیا ہے کیپٹل مارکیٹ انٹرمیڈیٹس اینڈ منی مارکیٹ. کیپٹل مارکیٹ انٹرمیڈیٹس کیا ہیں؟ جو لانگ ٹرم فنڈز لیتے ہیں, لانگ ٹرم لینڈنگ کر رہے ہوتے ہیں. کیپٹل مارکیٹ انٹرمیڈیٹس وہ ہیں جو شارٹ ٹرم منی مارکیٹ اور شارٹ ٹرم کر رہے ہیں, ان کو ہم منی مارکیٹ انٹرمیڈیٹس کہتے ہیں. جب ہم فل انڈسٹری کی بات کرتے ہیں, ہم جب فائنینشیل سروسز انڈسٹری کی بات کرتے ہیں, انڈسٹری میں شارٹ ٹرم لانگ ٹرم بہت آتے ہیں. اوکے, سو ناؤ اسکوپ آف فائنینشیل سروسز. فائنینشیل سروسز کا اسکوپ کیا ہے؟ ٹھیک ہے, اسکوپ مطلب اس کا اسکوپ کہاں کہاں ہے. اب میں نے آپ کو بتایا کہ فائنینشیل سروسز کا اسکوپ ساری انڈسٹری پہ بڑا واسٹ اسکوپ ہے اس کا. اس اسکوپ کا مطلب ہے فائنینشیل سروسز کن کن کو یوز میں آ سکتی ہے, ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی. کیا اسکوپ ہے اس کا؟ آپ کہتے ہیں یار کہ میں دبئی گیا تھا, وہاں پہ کیا اسکوپ ہے ایم بی ایس کا, کیا ایم بی ایس کی وہاں پہ ڈیمانڈ ہے. تو فائنینشیل سروسز کا کیا اسکوپ ہے؟ آپ کہتے ہیں میں انجینئر ہوں, وہاں پہ سول انجینئر ہوں, سول انجینئرنگ کا یہاں پہ کیا اسکوپ ہے؟ کہتے ہیں نہیں یہاں پہ سول انجینئرنگ کا اسکوپ بہت اچھا ہے. کہتے ہیں نہیں یہاں پہ زیادہ میکینیکل انجینئرنگ کا اسکوپ ہے, کیونکہ بہت زیادہ آئل کمپنیز ہیں, جہاں پہ زیادہ آئل کمپنی وہاں پہ میکینیکل انجینئرنگ کا اسکوپ زیادہ ہے. تو اسکوپ آف فائنینشیل سروسز کیا ہے؟ فائنینشیل سروسز کا اسکوپ کیا ہے؟
अंडरस्टैंड. तो ये मैं आपको बात करता हूँ, जब कोई चीज़ आप देखते हैं पढ़ते हैं, अगर आपको कुछ वर्डिंग समझ नहीं आती उसको इजी वे से इजी टर्मिनोलॉजी से पहले क्लियर करें कि आप क्या पढ़ने जा रहे हैं और इसको किस तरह देखना है. Financial services covers a wide range of activities. Their activities can be broadly classified into two. Financial services जो है ना उसका स्कोप क्या है, वाइड है, तो उसको हम क्लासीफाई करते हैं टू एरियाज में, ट्रेडिशनल एक्टिविटीज एंड मॉडर्न एक्टिविटीज. ट्रेडिशनल एक्टिविटीज एंड मॉडर्न एक्टिविटीज. Financial services covers a wide range of activities. Their activities can be broadly classified into two, namely traditional activities and modern activities. Traditional activities and modern activities. Traditional activities क्या होती हैं, हम देखते हैं क्या चीज. Traditional activities क्या चीज है. Traditionally, the financial intermediaries have been rendering a wide range of services encompassing both capital and money market activities. अब ये तो हमने देख लिया, फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट इंटरमीडिएट्स हैं, वाइड रेंज ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं फाइनेंशियल इंटरमीडिएट. दे कैन बी ग्रुप्ड अंडर टू ब्रैकेट्स, फंड बेस्ड एक्टिविटीज एंड नॉन फंड बेस्ड एक्टिविटीज. जो फाइनेंशियल इंटरमीडिएट ट्रेडिशनल एक्टिविटीज में उसको हम कह सकते हैं फंड बेस्ड एक्टिविटीज एंड नॉन फंड बेस्ड एक्टिविटीज. ये तो क्लियर है कि ट्रेडिशनली जो है वो जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं होते हैं बहुत कैपिटल मनी मार्केट कर रहे हैं, जो हमने अभी प्रीवियस स्लाइड्स में देखा है. उसको हम ग्रुप कर सकते हैं फंड बेस्ड एक्टिविटीज और नॉन फंड बेस्ड एक्टिविटीज. फंड बेस्ड एक्टिविटीज क्या है. फंड बेस्ड एक्टिविटीज इंक्लूड अंडरराइटिंग और इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड, ETC ऑफ न्यू शेयर्स, प्राइमरी मार्केट ऑफ एक्टिविटीज. फंड बेस्ड में क्या आता है, अंडरराइटिंग. अंडरराइटिंग क्या है, IPOs, कि जब ये आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं ये फंड बेस्ड है. अंडरराइटिंग, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, आप शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करवाते हैं कंपनीज की, अगर ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं. डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं या बाई कर रहे हैं, बॉन्ड्स इशू कर रहे हैं, बाई कर रहे हैं ऑफ न्यू शेयर्स. प्राइमरी मार्केट एक्टिविटीज को आप जो कर रहे हैं जिसको हम फंड बेस्ड एक्टिविटीज कहते हैं. डीलिंग इन सेकेंडरी मार्केट एक्टिविटीज. डीलिंग इन सेकेंडरी मार्केट एक्टिविटीज. अब प्राइमरी मार्केट भी है, उसको भी फंड बेस्ड एक्टिविटीज कहते हैं. सेकेंडरी मार्केट क्या है, जहाँ एग्जिस्टिंग शेयर्स बाय और सेल होते हैं, जहाँ पे एग्जिस्टिंग शेयर्स बाइंग और सेलिंग हो रही है उसको आप डीलिंग इन सेकेंडरी मार्केट एक्टिविटीज कहते हैं. डीलिंग इन सेकेंडरी मार्केट एक्टिविटीज है उसको फंड बेस्ड एक्टिविटीज है. नंबर थर्ड, पार्टिसिपेटिंग इन मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स सच एज कमर्शियल पेपर्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ट्रेजरी बिल्स एंड डिस्काउंटिंग बिल्स. अब ये सब फंड बेस्ड एक्टिविटीज हैं. फंड इन्वॉल्व है ना. कैसे फंड इन्वॉल्व है, जब अंडरराइटिंग करा रहे हैं, नंबर वन अंडरराइटिंग करा IPOs कर रहे हैं तो फंड्स इन्वॉल्व हैं. इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, फंड्स इन्वॉल्व हैं. डिवेंचर्स कर रहे हैं, बॉन्ड्स कर रहे हैं, फंड्स इन्वॉल्व हैं. इसलिए इसको हम कहते हैं फंड बेस्ड एक्टिविटीज. डीलिंग इन सेकेंडरी मार्केट एक्टिविटीज, एग्जिस्टिंग शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हैं, फंड्स इन्वॉल्व हैं, therefore is called fund based activities. Participating in money market instrument, commercial paper issue हो रहा है, कंपनीज करती हैं, we discuss this commercial paper. Certificate of deposits, कंपनीज कमर्शियल पेपर इशू कर रही हैं, सर्टिफिकेट डिपॉजिट इशू कर रही हैं, पैसे ले रही हैं, तो क्या इन्वॉल्व है, फंड्स. ट्रेजरी बिल्स एंड डिस्काउंटिंग बिल्स, ये सब फंड्स इन्वॉल्व हैं, पैसा इन्वॉल्व है, तो फंड बेस्ड एक्टिविटीज हैं. डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट एक्टिविटीज. डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट एक्टिविटीज. जब डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट एक्टिविटीज हम कह रहे हैं तो उसमें क्या इन्वॉल्व है, फंड. ये फंड बेस्ड एक्टिविटीज हैं. सो अगर आपसे जो दे कैन बी ग्रुप्ड अंडर टू ब्रैकेट्स, फंड बेस्ड एक्टिविटीज, नॉन फंड बेस्ड एक्टिविटीज. फंड बेस्ड एक्टिविटीज क्या है, ये हैं अंडर राइटिंग है जिसको हम IPO इन्वेस्टमेंट शेयर्स है, डिबेंचर्स है, बॉन्ड्स है. डीलिंग इन सेकेंडरी मार्केट है. डीलिंग इन मनी मार्केट जिसमें कमर्शियल पेपर्स, सर्टिफिकेट डिपॉजिट, ट्रेजरी बिल्स, डिस्काउंटिंग बिल्स सब फंड से रिलेटेड है. एंड डीलिंग विद फॉरेन एक्सचेंज इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट एक्टिविटीज. Dealing in foreign exchange market activities. So this all comes under fund-based activities of financial services. The non-fund-based activities कौन सी हैं?
non-fund based. The non-fund based activities can also be called fee based activities, جس پہ آپ فی لیتے ہیں, fee based. Today customer, whether individual or corporate, not satisfied with more provisions of finance, they expect more from financial service companies. Hence a wide variety of services are being provided under the head, which include کسٹمر جو ہے آج انڈیویجول ہو یا کارپوریٹ کسٹمر ہو, وہ سیٹسفائی نہیں ہے جو سروسز پرووائڈ کی جا رہی ہیں. وہ ایکسپیکٹ کرتا ہے زیادہ فائنینشیل مور فرام دی فائنینشیل سروس کمپنیز. جو فائنینشیل سروس کمپنیز دے رہی ہیں, جو کمپنیز فائنینشیل سروس پرووائڈ کر رہی ہیں, انڈیویجول ہو یا کارپوریٹ ہو, وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں زیادہ اچھی سروس, زیادہ سروس دی جائے. تو اس میں جسے ہم نے دیکھا تھا کہ فی بیس میں, فنڈ بیس میں کون سی سروسز ایکٹیویٹیز ہیں, کون سی سروسز ہیں جو نان فنڈ بیس پر ہیں. نان فنڈ بیس پہ یہ سروسز ہیں: مینجمنٹ دا کیپیٹل ایشو, آئی ای مینجمنٹ آف پری ایشو اینڈ پوسٹ ایشو ایکٹیویٹیز ریلیٹنگ ٹو دی کیپیٹل ایشو in accordance with the SCCP guidelines. اب کیپیٹل ایشو ہو رہا ہے, مینجمنٹ دی کیپیٹل ایشو. کیپیٹل ایشو مین شیئر ایشو کرتے ہوئے. جب شیئر ایشو کرتے ہیں, پری ایشو اینڈ پوسٹ ایشو, پہلے شیئر ایشو کرنے سے پہلے, شیئر ایشو کرنے کے بعد جو پرابلمز آ رہی ہوتی ہیں کمپنی کو, موسٹلی ریلیٹ ٹو دی ہوتی ہے SCCP, سیکورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی گائیڈ لائنس کہ ان کو میٹ کرنا ہے. تو یہ نان فنڈیڈ, جس کو ہم کہتے ہیں نان فنڈ بیسڈ ایکٹیویٹیز ہیں. اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ شیئر ایشو کروا رہے ہیں, جو پہلے اور بعد میں جو تھوڑی پرابلم آ رہی ہیں اس کو آپ مینیج کر رہے ہیں. موسٹلی یہ کہ آپ نے جب شیئر ایشو کرتے ہیں, وہ SCCP کی پراپر گائیڈ لائنز ہیں جو ہم نے ڈسکس, آپ کو پہلے میں بتایا کہ جب انڈر رائٹر ہوتا ہے, IPOs ہوتے ہیں, بینکس IPOs کرا رہے ہوتے ہیں, تو بینکس آپ کی کمپنی کو مارکیٹ میں لے جا رہے ہیں, اسٹاک ایکسچینج میں لے کے جا رہے ہیں, تو وہ SCCP کی ساری گائیڈ لائنس پوری کرانے کی کوشش کرتے ہیں. تو SCCP کی گائیڈ لائنس ہے کہ پری اور پوسٹ کیا کیا آپ نے رولز اینڈ ریگولیشن کو فالو کرنا ہے. تو اس میں کوئی سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں, اس کو نان فنڈیڈ بیس کہتے ہیں. میکنگ ارینجمنٹس فار دی پلیسمنٹ آف کیپیٹل اینڈ ڈیٹ انسٹرومنٹ ود انویسٹمنٹ انسٹیٹیوشن. جی ہاں, پلیسمنٹ آف کیپیٹل اور ڈیٹ انسٹرومنٹ کا ان فائنینشیل انویسٹمنٹ انسٹیٹیوشن کا جو پلیسمنٹ کرا رہے ہیں کمپنی کی کیپیٹل کی اور ڈیٹ انسٹرومنٹس کی. ارینجمنٹ آف فنڈس فرام فائنینشیل انسٹیٹیوشنز فار دی کلائنٹ پروجیکٹ کاسٹ آف اور دا ورکنگ کیپیٹل ریکوائرمنٹس. کمپنیز کے لیے, انڈیویجول کے لیے آپ فنڈز ارینج کر رہے ہیں فائنینشیل انسٹیٹیوشن سے کسی پروجیکٹ کے لیے, کوئی نیو پروجیکٹ ہے اس کو کرانے کے لیے, اور کوئی ورکنگ کیپیٹل ریکوائرمنٹ کو آپ اس کے لیے کوئی ارینجمنٹس کروا رہے ہیں. ٹھیک ہے, بینک یہ سروس پرووائڈ کرتا ہے نان فنڈ بیسڈ ایکٹیویٹیز, کہ آپ کوئی نیو پروجیکٹ سٹارٹ کر رہے ہیں, اس کے لیے فنڈنگ بتانا, گائیڈ لائنس دینا, کہاں سے فنڈس کس ٹرمز اینڈ کنڈیشن میں لینے چاہیے, یا کمپنیز کو کوئی ورکنگ کیپیٹل کا ایشو ہے, اس ورکنگ کیپیٹل کو کیسے اس پرابلم کو ریزالو کیا جائے. کمپنیز کے ساتھ ورکنگ کیپیٹل کا ایشو ایک کامن سی بات ہے کہ کمپنیز جو فاسٹ آگے ایکسپینشن میں جاتی ہیں, ورکنگ کیپیٹل ڈیفینیٹلی پاس ہونا چاہیے. ورکنگ کیپیٹل نہیں ہے تو کمپنی بینکرپسی کی طرف چلی جاتی ہے. تو ورکنگ کیپیٹل ایشو کو, اس کی ریکوائرمنٹ کو, ورکنگ کیپیٹل ریکوائرمنٹ کو مینٹین کرنا, دس از ویری امپورٹنٹ. Similarly, assisting in the process of getting all governments and other clearance. ڈفرینٹ ٹائپس کی کلیئرنس چاہیے ہوتی ہے جب آپ بزنس میں ہوتے ہیں, تو اس پروسیس کو, کلیئرنس پروسیس میں اسسٹ کرنا, یہ بھی ایک ایکٹیویٹی ہے. اسسٹنگ ان دی پروسیس آف گیٹنگ آل گورنمنٹ اینڈ ادر کلیئرنس. سو ڈیئر اسٹوڈنٹس, ٹوڈے وی ڈسکس فائنینشیل سروسز. لیکچر 11 میں آپ کو فائنینشیل سروسز کے بارے میں بتایا. اس میں آپ کو آپ کی بیس بنانے کے لیے میں نے تھوڑا فوکس کیا موسٹلی کہ فائنینشیل سروسز کیوں امپورٹنس ہیں, ہوتی کیا ہیں. اب آپ کو تھوڑا آئیڈیا ڈیفینیٹلی ہو گیا ہوگا کہ فائنینشیل سروسز کی امپورٹنس کیا ہے, کون پرووائڈ کرتا ہے, اس کی کلاسیفیکیشن کیا ہے, اور
نیچر آف فائنینشیل سروسز کیا ہیں. تو اس میں ٹریڈیشن ایکٹیویٹیز کیا ہوتی ہیں, اور اس کے بعد ہم اس کو کنٹینیو رکھیں گے. ہم نے یہاں پہ اس کو اینڈ کیا. ماڈرن ایکٹیویٹیز ہم نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے. ٹریڈیشنل ایکٹیویٹیز ہم نے پڑھی ہیں جس میں فنڈیڈ اور نان فنڈیڈ ہوتی ہیں, اینڈ ماڈرن انشاءاللہ وی ول ڈسکس دس ماڈرن ایکٹیویٹیز ان our lecture 12. So at the end my as usual advice again to you, یہ دیکھیں جب آپ اب چیز پڑھ لیں, کئی لوگوں نے آپ میں سے ہوں گے شاید انہیں فائنینشیل سروسز کا نام ہی نہ سنا ہو, یا سنا ہوا ان کو اتنا کنسیپٹ نہیں ہوگا. تو پلیز go for these slides, revise this lecture, try to understand basic components of the financial terminology. آپ سمجھیں کہ ہے کیا, اور فائنینشیل انٹرمیڈیٹس, فائنینشیل سروسز, یہ ورڈنگ آپ کو آنی چاہیے. جس طرح آپ نے پریویس لیکچرز میں آئی پی اوز, انڈر رائٹر, پرائمری مارکیٹ, سیکنڈری مارکیٹ, کیپٹل مارکیٹ انسٹرومنٹس, منی مارکیٹ انسٹرومنٹس, یہ چیزیں آپ نے دیکھی ہیں. تو اس طرح اب آہستہ آہستہ آپ ان چیزوں کو بھی آپ ڈائجسٹ کرنا شروع کریں, اور ڈو گو فار ریسرچ. اپنی ریسرچ کریں, بک سے دیکھیں, انٹرنیٹ یوز کریں, کچھ دیکھیں کہ یہ چیزیں کیا ہیں, اینڈ دین کم اینڈ ڈسکس دیز تھنگز ود یور بڈی, ود یور فرینڈس ہو آر سنسیئر ود یو. ٹھیک ہے, ان سے ڈسکس کریں, اور پھر آپ دیکھیں آپ کا لیول کیا ہے. اور یہ بہت آپ کو انٹرسٹنگ لگے گا جب آپ چیز سمجھ کے پڑھ رہے ہیں, انڈرسٹینڈ کر کے پڑھ رہے ہیں, آپ کو چیز بہت انٹرسٹنگ لگے گی. اوکے, so this is all from my side today, my dear students. Inshallah we will meet again in our next class, and I hope when you will come in next class you will be ready to answer my all first few questions, which is very important. Okay, so take care of yourself, and inshallah we meet in our next class. Allah Hafiz.